ناظرین، اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چوتھی قسط میں خوش آمدید۔ اپنی پچھلی اقساط میں ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ آج کی قسط میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 4 اہم واقعات جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، جس کا معنی مٹی والا ہے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری میں منقول ہے۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناموں میں سے ابو التراب کا لفظ بہت پسند تھا اور اس نام سے پکارے جانے سے بہت خوش ہوا کرتے تھے، اور یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی رکھا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے اور مسجد کی دیوار سے لگ کر لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے۔ کسی نے بتایا کہ وہ دیوار سے لگ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی پیٹھ پر مٹی لگ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے، ابو تراب اٹھیں، بیٹھیں۔ یوں آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے وقت ان عوامل کو بھی اذہان و قلوب میں مستحضر کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آپ اپنے اصحاب میں ممتاز اور منفرد نظر آتے تھے۔ باوجود خانگی ذمہ داریوں کے حب نبی میں سرشار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت و رسانی کے لیے ہر وقت بے چین اور مضطرب نظر آتے تھے۔ اپنے گھر فاقہ ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھنا ایک پل کے لیے گوارا نہیں، یہاں تک کہ محنت و مشقت اور مزدوری کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت و رسانی کا انتظام فرماتے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا تو وہ مزدوری کی تلاش میں نکل گئے تاکہ اتنی مزدوری مل جائے کہ رسول خدا کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس تلاش میں ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس کے باغ کی سینچائی کا کام اپنے ذمہ لیا۔ مزدوری یہ تھی کہ ایک ڈول پانی کھینچنے کی اجرت 1 کھجور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ڈول کھینچے۔ یہودی نے انہیں اختیار دیا کہ جس نوع کی کھجور چاہیں لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 اجوا لیے اور رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھے معلوم ہوا کہ آج گھر میں فاقہ ہے، اس لیے مزدوری کے لیے نکل گیا تاکہ کچھ کھانے کا سامان کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس پر آمادہ کیا تھا؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا کوئی نہیں جس پر افلاس اس تیزی سے آیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اپنے رخ پر تیزی سے بہتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ مصائب کی روک کے لیے ایک چھتری بنا لے، یعنی حفاظت کا سامان کر لے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود غربت و افلاس کے اپنی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راحت اور رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ خود بھوکے رہ جاتے مگر اپنی اہلیہ کے خورد و نوش کا انتظام فرماتے، یہاں تک کہ ان کی راحت و رسانی کے لیے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی ان سے دن بھر کے لیے جدا کر دیتے تاکہ بچے کی محبت سے ماں کی ممتا متاثر نہ ہو سکے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک روز رسول خدا ان کے گھر آئے اور فرمایا، میرے بچے کہاں ہیں؟ یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج ہم لوگ صبح اٹھے تو گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو کوئی چکھ سکے۔ ان کے والد نے کہا، میں ان دونوں کو لے کر باہر جاتا ہوں۔
اگر گھر پر رہیں گے تو تمہارے سامنے روئیں گے اور تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ کھلا کر خوش کر دو، چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہ دونوں بچے ایک صراحی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچا کچا ادکٹا قسم کا کھجور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اب ان بچوں کو گھر لے جاؤ، دھوپ بڑھ رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج صبح سے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لیے کچھ بچے کچے کھجور جمع کر لوں۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ بچے کچے کھجور جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور ایک کپڑے میں باندھ لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ مال غنیمت سے کچھ نہ رکھتے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تمہارے مال سے نہ تھوڑا لیا نہ بہت، سوائے اس شے کے، اور جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر دکھائی جس میں عطر یا کوئی خوشبو تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے ایک دہقان نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ پھر وہ بیت المال تشریف لے گئے اور کہا، یہ لو، وہ شیشی بیت المال میں جمع کرا دی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و فراست کے ساتھ ساتھ دانائی کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کی خلافت کے دور میں دو لوگ سفر کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے کھانے کے لیے انتظام کیا۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 بیٹیاں تھیں۔ ابھی کھول کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور شخص ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی اور وہ کھانے میں شامل ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے دونوں کو 8 درہم دیے اور کہا کہ تم لوگ آپس میں تقسیم کر لینا، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں وہ شخص کہہ رہا تھا کہ 5 درہم اس کے ہونے چاہیے، جبکہ دوسرا شخص باضد تھا کہ درہم برابر تقسیم ہونے چاہیے۔ وہ جھگڑا لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاملہ سنا تو اس شخص سے کہا کہ تم یہ 3 درہم رکھ لو، کیونکہ اگر میں نے تقسیم کی تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آئے گا۔ یہ جواب سن کر سبھی محفل حاضرین حیران رہ گئے، جس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگوں کے پاس کل 8 روٹیاں تھیں، اگر ہر روٹی کے 3 حصے کیے جائیں تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں، اور اب 24 ٹکڑوں کو 3 میں تقسیم کیا جائے تو ہر شخص نے 8 ٹکڑے کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 حصے بنے، جس میں سے 8 تم نے کھائے اور 1 مسافر نے کھایا، جبکہ اس کی 5 روٹیوں کے 15 حصے بنے، جس میں سے 7 اس مسافر نے کھائے اور 8 اس شخص نے کھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور اس نے آپ کے مطابق بتایا ہوا حصہ لے لیا۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ چوتھی اور آخری ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔